صبا تو جا کے کہنا یہ پیام روتے روتے تیرے غم میں مر نہ جائے، یہ غلام روتے روتے تیرے غم میں مر نہ جائے، یہ غلام روتے روتے۔ اور کوئی حج کو جا رہا ہے، کوئی گھر میں رو رہا ہے، کوئی حج کو جا رہا ہے، کوئی گھر میں رو رہا ہے، کوئی لے کے جی رہا ہے، تیرا نام روتے روتے کوئی لے کے جی رہا ہے، تیرا نام روتے روتے۔ اور اسے قبر میں زیارت میرے مصطفیٰ کی ہوگی، اسے قبر میں زیارت میرے مصطفیٰ کی ہوگی، شب و روز بھیجتا ہے جو سلام روتے روتے، شب و روز بھیجتا ہے جو سلام روتے روتے۔ اے صبا تو جا کہ کہنا یہ پیام روتے روتے تیرے غم میں مر نہ جائے، یہ غلام روتے روتے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق بولتے مخلوق کو، یہ انسانوں کے مراتب کا بیان ہے اس میں کہ مخلوق میں سب سے اعلیٰ اولیاء، اولیاء کے بعد جو ہے رسول اور انبیاء، اور ان انبیاء میں بھی کس کا مقام بڑا ہے تو کہتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، کائنات میں جتنے بھی اونچے جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں، کہتے ہیں سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور غمزدوں کو رضا مزدہ دیجیے کہ ہے، مزدہ مانے خوشخبری، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجیے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ آج ہم اسی نبی کی آمد کی مناسبت سے اس بزم کے اندر تشریف فرما ہے۔ آپ جانتے ہیں اچھی طرح کہ کم و بیش 1,24,000، ایک دوسری روایت کے مطابق کم و بیش 2,24,000 انبیاء اور رسول کی آمد اس خاکدان گیتی کے اندر ہوئی۔ آمد کی دنیا میں آمد کے اعتبار سے ہم بات کریں تو آدم علیہ السلام پہلے نبی اور ہمارے اور آپ کے نبی سب سے اخیر، لیکن خلقت اور تخلیق کی بات کریں تو میرے نبی اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں۔
میرے نبی سے پہلے موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کا دور رہا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا جب رفع آسمانی ہوا یعنی اللہ نے ان کو آسمان پہ اٹھایا، ہمارا عقیدہ تو آج بھی یہی ہے اسلام کا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ تشریف فرما ہے، قیامت قریب ہوگی تو اس خاکدان گیتی پہ دوبارہ تشریف لائیں گے، لیکن نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ مصطفیٰ کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ نبی کی حیثیت سے آئیں گے تو پھر میرے اور آپ کے نبی کا آخری نبی ہونا کیا ہوگا؟ غلط ہو جائے گا، اور یہ غلط ہو نہیں سکتا ہے کیونکہ امت کا اتفاق ہے اس بات پر کہ نبی ہمارے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا ہے۔ سکنا کا بھی عقیدہ غلط ہے، یہ سکنا کا بھی کوئی مطلب یہ ہوتا ہے نا، بولتے ہیں کہ اللہ قادر اس بات پر، یہ اللہ کی قدرت ہے اس بات پر کہ وہ دوسرا نبی بھیج سکتا ہے۔ اگر اس سکنے کی بات کو بھی مانیں گے تو پھر اللہ کی بات کو جھٹلانا لازم آئے گا، کیونکہ اس رب نے ہی فرمایا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین، کہ نبی آخری نبی ہیں، تو یہ سکنے کا عقیدہ بھی اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بالکل متفق علیہ عقیدہ ہے کہ میرے نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہو سکتا، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ مصطفیٰ کی امتی کی حیثیت سے تشریف لائے گا۔ رفع آسمانی ہوتی ہے، 570 سال کا زمانہ گزرتا ہے جس بیچ میں کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی اللہ کی طرف سے پیام لانے والا اس خاکدان گیتی پر موجود نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا دین موجود تھا، موسیٰ علیہ السلام کے دین کے ماننے والے ضرور تھے، مگر اس کے اندر بھی تحریفیں ہو چکی تھیں، ہزاروں تبدیلیاں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اترنے والی کتاب توریت کے اندر انہوں نے کر رکھا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ضرور موجود تھے مگر دین عیسوی پر کامل طور پہ عمل نہیں ہو رہا۔ 570 سال کا زمانہ کوئی مختصر سا زمانہ نہیں ہے، آج ہزاروں علماء ہیں، خطاب ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی جہالتیں ہمارے وہاں بہت سی پائی جاتی ہیں۔ اگر میں صرف جہالتوں کی گنتی کرانا شروع کروں تو تقریباً 1 گھنٹہ لگ سکتا ہے کہ عوامی سطح پر بہت ساری جہالتیں ہیں، بلکہ علماء کے اندر بھی بہت ساری چیزیں غلط فہمی کی شکار کے طور پر جو ہے رائج ہیں۔ اتنے بیانات کے باوجود بھی تو پھر وہ 570 سال کا زمانہ جس میں کوئی نبی نہیں آیا تھا، کوئی پیغمبر نہیں تھا، تو پھر وہ زمانہ کتنا تاریک رہا ہوگا اس کا اندازہ آپ اچھی طرح لگا سکتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر ایک بالعموم جو بات تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کی وحدانیت کا تصور جو تھا پوری دنیا سے ختم تھا، لوگ ایک بات اللہ کی وحدانیت پر متفق نہیں تھے، اور مکے کی وہ سرزمین جہاں پر خانہ کعبہ ہے جس کی بنیاد فرشتوں نے اللہ کی عبادت پہ رکھی تھی، وہاں 360 بت نصب کر دیے گئے تھے، ہر قبیلے کا الگ الگ بت، ہر قبیلے کا الگ الگ معبود، اور یہ سارا کچھ عقل بھی اتنی ماری جا چکی تھی۔ میں نے ایک روایت دیکھی کہ ایک صحابی کہتے ہیں ایک موقع پر میرے بت نے مجھے نفع پہنچایا تھا، لوگوں نے پوچھا کہ بت اور نفع پہنچائے یہ ہو نہیں سکتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ اس دور کی بات ہے جب نبی آئے نہیں تھے، ہر چکنا پتھر ہمارا معبود ہوتا، ہم جب سفر پہ جاتے کوئی پتھر نہیں ملتا تو ہم ستو کا بت بناتے اور اس کو لے کر کے ساتھ میں چلا جایا کرتے تھے، جب جی چاہتا اس کی ہم پرستش کر لیتے تھے، اس کی عبادت کر لیا کرتے تھے۔ میں بھی ایک سفر پہ تھا، میرے ساتھ بھی وہ ستو کا بت تھا، سفر ذرا لمبا ہوا، بھوک لگی، کھانے کا کچھ نہیں تھا، تھیلے سے ستو کے بت کو نکالا اور سان کر کے اسے کھا لیا۔ اس طرح سے اس بت نے میری بھوک کو بجھا دیا۔ یہ وہ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس بت نے مجھے واقعتاً نفع پہنچایا، یا بت کا عقیدہ ان کا یہ تھا کہ بت بھی نفع پہنچاتے ہیں، وہ بتانا یہ چاہتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ نہ آئے تھے، ہم جہالتوں میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ جسے اپنے ہاتھ سے بنا کر اپنا معبود تصور کرتے تھے، ضرورت پڑتی تھی اسے کھا کر اپنی بھوک کو بھی بجھا لیا کرتے تھے۔ یہ اتنی جہالتیں تھیں، آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پوری دنیا جب مکے کی سرزمین پر یہ عالم تھا تو پوری دنیا کے اندر جو ہے کس طرح سے جہالتیں پھیلی ہوں گی اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ اور اس سے پوری خلقت کے اندر مکے کی سرزمین پہ بالخصوص جس ذات کے ساتھ سب سے زیادہ ظلم اور تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا وہ عورتوں کا طبقہ تھا۔ میں نے ابو داؤد شریف کے اندر ایک حدیث پڑھی کہ اس دور میں کسی عورت کے شوہر کا اگر انتقال ہو جاتا یا اس کا شوہر اسے طلاق دے دیتا تو اس عورت کو باعزت معاشرے میں زندگی گزارنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا تھا۔ آج بھی اس کی تھوڑی سی نوعیت ہمارے وہاں پائی جاتی ہے، جس عورت کو طلاق ہو جاتی ہے یا اس کا شوہر مر جاتا ہے، آپ سفر پہ ہوتے ہیں نا
تو انسان نہیں چاہتا ہے کہ ایسی عورت کو نگاہ کے اوپر ہماری نگاہ پڑ سکے یا ہم ایسی عورت کو دیکھ کر کے جائیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں طلاق شدہ ہونے میں اس کا اپنا کیا قصور ہے، بیوہ ہو جانے میں اس کا اپنا کیا قصور ہے، اس کے شوہر کی موت تھی، اللہ نے اسے موت دے دیا، موت تو رب کی طرف سے آئی تھی، پھر اس کا اپنا کیا قصور ہے کہ معاشرے میں ہم اس کو اس نگاہ سے دیکھیں، اس کا چہرہ دیکھ کر کے جائیں گے تو ہمارا سفر خراب ہوتا ہوا جائے گا۔ یہی تصور تھا عرب کے اس معاشرے میں جہاں نبی کی آمد نہیں ہوئی تھی، تو جب اس کا شوہر مرتا تو پھر اس کو باعزت زندگی معاشرے میں گزارنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا تھا، تو آبادی سے باہر اس کے رہنے کا انتظام کر دیا جاتا، کھانے پینے کے لیے صرف مہیا سامان فراہم کر دیے جاتے اور نہانے کے لیے اسے پانی نہیں دیا جاتا تھا، اپنی حاجت کو پوری کرنے کے لیے بھی پانی نہیں دیا جاتا، ٹاٹ کا بستر، ٹاٹ کا لباس، اور اس طور پر آپ اندازہ لگائیے کہ 1 سال تک اس عورت کو اس طرح کی زندگی گزارنی کرتی تھی، یعنی اس کے شوہر کی موت کی عدت 1 سال، شوہر کے طلاق کی عدت بھی 1 سال کے لیے۔ ہمارے اسلام نے ان چیزوں کو پہلے رد فرمایا، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والا قرآن اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ذریعے سے سب سے پہلے ان ساری چیزوں کو توڑا تھا۔ یہ اتنی لمبی جو عدتیں تھیں نا، اس عدتوں کا اختصار کر دیا گیا۔ آج کے وقت میں کسی بھی عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہے، وہ بھی اس کی کنڈیشن ہے، اس کی صورتیں ہیں کہ اگر وہ حالت حمل میں ہے، شوہر کی موت ہو گئی تو جب تک ولادت نہیں ہو جاتی تب تک وہ عدت میں ہے، اگر ولادت ہو گئی، آج موت کل ولادت، پرسوں سے فارغ ہے، اس کی عدت ختم ہو گئی، اور اگر حالت حمل میں نہیں ہے، شوہر نے طلاق دیا یا شوہر کی موت ہو گئی تو پھر اس شوہر کی موت ہو گئی تو پھر اس عورت کو 4 مہینے 10 دن تک عدت کی راہوں سے گزرنا پڑے گا۔ یہ اسلام نے متعین فرمایا۔ جو عورتیں 55 سال کی عمر کی ہو گئیں تو پھر ان کے لیے مہینوں کے اعتبار سے 3 مہینے کی عدت مقرر کر دی ہے۔ یہ جہالت والی ایک عدت بڑی رائج ہے ہمارے علاقے کے اندر، اکثر پنچایتوں میں یہ بات ہوتی ہے، لڑکا لڑکی میں چوڑ چڑاؤ کا معاملہ آتا ہے، ہمارے پاس کبھی کاغذ آتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ فلاں صاحب بیٹھے تھے اور یہ 3 مہینہ 13 دن کی عدت مقرر کر کے اس کی خوراک جو ہے اس کے حساب سے متعین کر دی ہے۔ یہ 3 مہینہ 13 دن کی عدت اسلام میں ہے نہیں۔ اگر عورت جوان ہے، کوئی مرض نہیں ہے تو پھر اس کی عدت جو اسلام نے اس کے مہینے کے اعتبار سے متعین کیا کہ 3 MC آنے کے بعد اس کی عدت ختم ہو جائے کرتی ہے۔ اب یہ 4 مہینہ میں آئے، 5 مہینہ میں آئے، 10 مہینے میں آئے، یہ چاہے جس دنوں میں آ جائے اس کی عدت اسی حساب سے اسلام نے متعین فرمایا۔ اگر اس زمانے میں عدت 1 سال کی متعین کر دی جاتی تھی اور پھر وہ ظالم اتنا پہ اگر صبر کر جاتے تو کوئی بات ہوتی، 1 سال کی عدت جب پوری ہوتی نا، اس کو شہر کے اندر لے کر کے آتے، اس کے سر کے بال کو چھیل لیتے، اس کے اوپر کالک لگاتے تھے، اس کی گود میں بکریوں کے پخانے بھر دیتے اور گدھے کے ننگے پشت پہ بیٹھا کر پورے شہر کے اندر گشت کرایا کرتے تھے۔ پھر وہ عورت اپنی گود میں رکھی ہوئی بکریوں کی منگنیوں کو لوگوں کے اوپر مارتی تھی، جس سے لوگ سمجھ جاتے اس عورت کے شوہر کو طلاق دیے ہوئے یا تو 1 سال کا زمانہ گزر گیا ہے یا اس کے شوہر کی موت کا 1 سال کا زمانہ گزر گیا ہے۔ اور بچیاں زندہ درگور رکھی جاتی ہے تو آپ نے بہت سارے موقع پہ تقریروں میں سنا ہے، لیکن میں نے 2012 میں اس قبرستان کو دیکھا جس قبرستان کے اندر اس زمانے میں لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ 2012 میں بھی میں نے دیکھا تھا، 2020 میں بھی دیکھا، ابھی پچھلے سال کچھ حاجی لوگ آئے تو ان سے پتا چلا کہ اس جگہ کو اب دھیرے دھیرے ختم کیا جا رہا ہے۔ لیکن میں نے اس وقت دیکھا تھا جب میں وہاں کھڑا تھا، تو جب میں نے تاریخ پڑھی تھی تو میرے ذہن کے اندر یہ ساری باتیں تھیں، تو جب میں وہاں دیکھ رہا تھا کھڑا ہو کر کے، گہرائی تقریباً 18 سے 20 فٹ کی ہے اور بہت بڑا دائرہ نہیں ہے، بہت مختصر سا دائرہ ہے اس کا، تو آج بھی محسوس ہو رہا تھا کہ وہاں پر یہاں وہاں کوئی جو ہے دفن کیا گیا، ایک وحشت تھی دل کے اندر۔ اس کے کنارے سے جو ہے آج کی گورنمنٹ نے وہاں پہ سڑک نکال رکھی ہے، تو وہ قبرستان بھی میں نے دیکھا جس قبرستان میں اس دور میں لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ اب آپ سمجھیے اتنی جہالتیں رہی ہوں گے، ایسے وقت میں نبی کی آمد ہو رہی ہے، ربیع النور کی 12 تاریخ دوشنبہ کے دن صبح صادق کے وقت، یہ صبح صادق کے وقت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہو رہی ہے، اور یہ شان کتنی نرالی ہے۔ اب میں آمد سے پہلے کی بات کروں تو حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ مجھے احساس بھی نہیں ہوا کہ میں حالت حمل میں ہوں۔ میں ایک دن خواب کی دنیا میں تھی، میں نے سوئی ہوئی تھی کہ میں نے دیکھا ایک آنے والا شخص آیا اور اس نے کہا کہ آمنہ کیا تجھے معلوم ہے کہ تیرے شکم کے اندر کون جلوہ گر ہے؟ میں نے لا علمی کا اظہار کیا تو اس آنے والے نے کہا کہ تیرے شکم کے اندر اس امت کا نبی جلوہ گر ہے، جب اس کی ولادت ہو تو اس کا نام محمد رکھنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک یہ روایت
اور دوسری روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو تجویز کیا گیا وہ آپ کے دادا نے اس کو منتخب کیا تھا۔ وہ 7ویں دن جب نبی کی ولادت ہوئی تھی، 7ویں دن آپ کے دادا نے عقیقے کا اہتمام کیا، لوگ جمع ہو گئے۔ آپ نے جو ہے جمع ہونے کے بعد لوگوں نے پوچھا تھا کہ عبد المطلب آپ نے اپنی اس پوتے کا نام کیا رکھا ہے؟ جواب دیا کہ اس پوتے کا نام ہم نے محمد رکھا ہے۔ دوسرا سوال ہوا کہ خاندان کی روش سے ہٹ کر کے آپ نے اس کا نام آخر محمد کیوں رکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ارادہ کیا کہ آسمان پر آسمان والے اور زمین پر زمین والے اس کا ذکر کریں گے۔ یہ عبد المطلب نے جواب دیا تھا۔ اب ہمارے علماء نے دونوں روایتوں کے درمیان تطبیق کی صورتیں پیدا کی، تو کہا کہ ممکن تھا کہ حضرت آمنہ نے خواب دیکھا ہوگا اور وہ نام جو کہا گیا کہ جب یہ پیدا ہو تو ان کا نام محمد رکھنا، چونکہ آپ کے شوہر تو تھے نہیں، وہ تو پہلے انتقال کر چکے تھے، تو اب عبد المطلب جو آپ کے سسر تھے یہی سب کچھ تھے، تو حضرت آمنہ نے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے حضرت عبد المطلب سے بتایا ہوگا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اور وہ نام جو حضرت عبد المطلب کے ذہن میں رہا ہوگا، اس لیے 7ویں دن آپ نے اس نام کا اعلان بھی فرما دیا۔ تو ایک امید تھی کہ آسمان والے آسمان پہ ذکر کریں اور زمین والے زمین پہ ذکر کریں۔ آسمانوں کا علم تو ہمیں اور آپ کو نہیں ہے، مگر زمینوں کا علم تو ہمیں اور آپ کو ہے۔ ایک آج کائنات ارضی کے چپے چپے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جا رہا ہے، چاہے وہ دین ہو یا وہ رات ہو، چاہے اس 3 تاریخ سے آگے پیچھے ہو، پورا ربیع النور کا مہینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے منور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ خیر، اب ایک روایت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ماں کے شکم میں جلوہ گر ہوئے تو اس وقت جو ہے نور ظاہر ہوا۔ یہ ایک روایت ہے کہ ماں کی شکم کے اندر آئے تو ایک نور ظاہر ہوا، اور اس نور کی روشنی میں حضرت آمنہ نے ملک شام کے محلات کو دیکھا۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ جب ولادت ہوئی تو اس وقت عبد الرحمن ابن عوف ہیں، یہ صحابی رسول ہیں، ان کی ماں ہیں جن کا نام الشفا ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں اس وقت حاضر تھی اور میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھوں میں سہارا دیا، تو اس وقت میں نے دیکھا ایک نور ظاہر ہوا، اور اس نور کی روشنی میں نے ملک شام کے محلات کو منکشف کر لیا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا یہ واقعہ ایک مرتبہ کا نہیں ہے بلکہ یہ واقعہ 2 مرتبہ واقع ہوا ہے۔ ایک اس وقت جب نبی ماں کے شکم میں جلوہ گر ہوئے تھے، اور دوسرے اس وقت جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ پھر دونوں میں کوئی اختلاف ہی نہیں، جب دوسرا دونوں 2 موقع کا واقعہ ہے تو پھر اس کے لیے اپنا اپنا محل ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ملک شام تک ہی روشنی کیوں گئی؟ دنیا میں تو بہت سی جگہیں تھی، کہیں بھی روشنی جا سکتی ہے، تو پھر اس کا بھی جواب محدثین نے یہ دیا کہ اس کی 3 وجہیں ذکر کی گئی۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ملک شام جو ہے یہ نبیوں کی سرزمین ہے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ نبی ملک شام کے اندر آئے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ قیامت کا میدان بھی ملک شام کے اندر قائم کیا جائے گا، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ ہر نبی کے لیے ایک دارالملک ہوتا ہے۔ میرے نبی کا بھی دارالملک ملک شام ہے، بلا جائے پیدائش جو ہے مکہ ہے، اور ہجرت کی جگہ مدینہ ہے، اور دارالملک جو ہے میرے نبی کا وہ ملک شام ہے۔ یہ 3 وجہیں تھی، اس وجہ سے پیدا ہوتے ہی جو نور ظاہر ہوا اس نور کی روشنی ملک شام تک پہنچی، تاکہ ان تینوں چیزوں کے طرف جو ہے مکمل طور پہ روشنی جو ہے پھیلتی ہوئی نظر آئے۔ دوسری ایک روایت یہ کہ عرب کا ایک دستور تھا کہ جب وہاں پر کوئی اولاد پیدا ہوتی رات کی تاریکی میں تو عورتیں اسے ہانڈی سے ڈھک دیا کرتی تھی، یہ دستور تھا۔ تو حضرت عبد المطلب نے بھی خاندان کی عورتوں سے کہا کہ جو رسم تم ادا کرتی ہو اس رسم کو ادا کر لو۔ عورتوں نے ہانڈی سے ڈھک دیا، پھر چلی گئی۔ صبح کو اجالا ہوا، پھر واپس آئیں تو دیکھتی کیا ہے کہ ہانڈی 2 حصے میں پھٹ چکی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ بات بتائی گئی عبد المطلب کو تو انہوں نے کہا کہ یقیناً میرے اس بیٹے کی عظیم شان ہونے والی ہے، یعنی اللہ ان کی شان کو بلند فرمائے گا۔ تیسری روایت یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضرت عبد المطلب حرم کعبہ میں تھے، اور آپ نے یہ دیکھا کہ کعبہ میرے گھر کی طرف جھک کے آیا، کعبہ میرے گھر کی طرف جھک کے آیا۔ اب یہاں جو لوگ ہیں بیٹھے ہوں گے، خانہ کعبہ کو دیکھے ہوں گے تو ان کے سامنے یہ نقشہ ہوگا، اور نہیں دیکھے ہوں گے تو میں آپ کو بتاؤں، یہاں صرف سمجھانے کے لیے میں عرض کرتا ہوں، یہ خانہ کعبہ ہے، اور اس طرف جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مکان تھا جہاں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ آج وہاں پر لائبریری بنا دی گئی ہے،
वहाँ वो जगह महफूज नहीं, लाइब्रेरी है, और वो लाइब्रेरी कब खुलती है ये तो मुझे पता भी नहीं चला। 2012 में मैंने 3 मरतबा कोशिश की थी कि कभी तो खुल जाता इसका दरवाज़ा, अंदर जाकर देख लेते कि है क्या क्या है इसके अंदर, कौन कौन सी किताबें। जब भी गया दरवाज़ा बंद था। लेकिन उस जगह पर जब मेरी निगाह उस इमारत पे पड़ी तो मुझे हैरत की इंतहा नहीं रही। उस इमारत के ऊपर लिखा हुआ है कि कोई तहकीक से साबित नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत इस जगह पर हुई थी। यानी नबी की पैदाइश की जगह को भी इन लोगों ने मशकूक बना दिया। जबकि शायख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने अपनी किताब मदारिजुन नबुव्वत, ये बड़ी ज़ख़ीम किताब है और बड़ी अच्छी किताब है। मैं तो कह दूँगा कि आप अगर उर्दू पढ़ने जानते हैं और नबी की सीरत का मुताला करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ कि आज के वक्त में 1000 रुपये इसकी कीमत होगी। ये फारसी में लिखी गई किताब थी, उर्दू में इसका तर्जमा हो चुका है। 2 ज़ख़ीम जिल्दों में है, दोनों जिल्दों की सफ़ात मिलाकर तकरीबन 1100 से 1200 सफ़ात होनी चाहिए। मेरे पास जो पुराना नुस्खा है तो तकरीबन 1200 सफ़ात है दोनों जिल्दों को लेकर के। लेकिन अब तो हर किताब कंप्यूटराइज होकर के आ रही है तो उसकी ज़ख़ामतें भी बढ़ जा रही हैं। बहरहाल जो भी हो, लेकिन अगर 1000 रुपये आप खर्च करते हैं और इस सीरत की किताब की 2 जिल्दों को हासिल करते हैं, मेरा यकीन है इतनी बातें आपके जहन में मुस्तहज़र हो जाएंगी कि कोई खतीब खिताब करने के बाद जब शुरू करेगा, वाक़या शुरू करेगा तो उसके आगे वाला मंजरनामा आपके जहन पे आता हुआ जाएगा। ये इतना सलेस और इतना मुफीद और हर चीज़ पर एक एक बहस में मुहक्किकाना, चूँकि मुहद्दिस थे वो, तो उनके अंदर ये सलाहियतें मौजूद थी, तो रिवायतों भी बहस करते हैं और इन सारी चीज़ों पर बहस करते हैं। मसलन एक चीज़ मैंने बयान किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खतना के हवाले से रिवायतों के अंदर आया कि आप मख्तून शुदा पैदा हुए, यानी खतना शुदा पैदा हुए, नाप बुरीदा पैदा हुए, यानी नाप कटी हुई थी। और इसके अंदर हिकमत क्या थी? ताकि किसी और की निगाह महबूब के इन सतरों के ऊपर ना जा सके, इसलिए अल्लाह ने ऐसा किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सिर्फ नबी खतना शुदा पैदा हुए या कोई और भी पैदा हुआ? तो आज तो दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो खतना शुदा पैदा हुए, आज भी ऐसा है। लेकिन शेख ने जब रिवायतों को खंगालना शुरू किया तो आपने उसके अंदर नकल किया कि तकरीबन 12 अंबिया, मेरे नबी समेत 12 अंबिया ऐसे पैदा हुए इस दुनिया के अंदर जो खतना शुदा पैदा हुए। अब ये जो बहस आई तो शेख ने इस पे बात फरमाया फिर कि खतना करना क्या है, फर्ज है कि वाजिब है कि सुन्नत है, तो इस पर पूरे मसाइल को उन्होंने लिखा। तो इस तरह से वो बहस भी करते हैं जो मसले आया करते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आपको उसे खरीदना चाहिए। अगर आप अपनी ज़ाती मिल्कियत नहीं बनाना चाहते हैं तो कम से कम खरीद करके इमाम साहब के हवाले कर दीजिए। इमाम साहब मुताला भी करते रहेंगे, आपकी भी जब तबीयत चाहेगी आप आएंगे, 10 मिनट बैठेंगे, उसका मुताला कर लेंगे। इमाम के पास किताब होगी तो फिर मुताला होगा, मुताला होगा तो फिर अच्छी बातें आएंगी, नहीं तो फिर वही रटी रटाई बातें आएंगे। तो लोग कहेंगे इमाम साहब से मन भर गया है, इसको हमको साइड करना चाहिए। जाहिर सी बात है कमी है किताबों की, इसलिए सारे इमाम के पास सारे मसाइल मुस्तहज़र नहीं हो पाते हैं। ये हमारी जिम्मेदारियां हैं कि हम अपने इमाम के लिए इन सारी चीज़ों की तरफ जो है मामला। तो ये शायख ने उस किताब के अंदर लिखा। और एक दूसरी किताब उनकी है मा सबत बिस्सुन्ना फी अयामी सन्ना, यानी जो सुन्नत से 12 महीनों के फजाइल और मनाकिब साबित हैं। सुन्नत से मुराद यहाँ हदीस पाक, उसको आपने लिखा। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, हर महीने की अलग अलग फजीलतें और उसके अंदर क्या क्या गलत जो है मामलात राइज है लोगों के अंदर, उन सारी चीज़ों को आपने उसके अंदर कोट किया। उसके अंदर भी आपने माह रबीउन नूर के हवाले से जब नबी की आमद का तज़किरा किया है तो उसके अंदर भी आपने इस चीज़ का जिक्र किया। कौन सी चीज़? कि रबीउन नूर की 12 तारीख को आज भी, यानी अपने वक्त में लिख रहे हैं कि लोग उस जगह पे जमा होते हैं जिस जगह पर नबी की बलाते बासादत हुई थी, और उस दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौलूद का जिक्र मुनक्किद किया करते हैं। मौलूद से मुराद क्या है? नबी की पैदाइश, आपकी परवरिश, दूध पिलाने का सिलसिला, ये सारी चीज़ों का जिक्र। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10वीं सदी हिजरी तक वो जगह महफूज थी जहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बलाते बासादत हुई थी। जगह से मुराद वो मकान जिस मकान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बलाते बासादत हुई थी, जहाँ आपकी वालदा रहा करती थी। तो अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ये देखा कि खाने काबा उनके मकान की तरफ झुक गया।
تو اب اس کا یہی ہے کہ آپ جب یہاں خانہ کعبہ ہے اس طرف سے آپ اس طرف دیکھیں گے، یہاں تو یہ پچھم اس طرف ہو گیا، تو اب یہاں بھی ہم کھڑا ہوتے ہیں نا وہاں بھی، تو وہاں بھی ہم پورب کے سائڈ ہی میں کھڑا ہوتے ہیں اپنے اعتبار سے، اور اس پچھم طرف جو ہے ہمارا خانہ کعبہ ہو جاتا کرتا ہے، اور یہاں سے اس طرف آپ تقریباً 200 قدم چلیں گے تو آپ کو جو ہے مروہ پہاڑ آئے گا۔ پہاڑ کا اب وہ شکل تو موجود نہیں ہے مگر تھوڑی سی نشانیاں ضرور باقی ہیں اس کے اندر، تو اس کو جب پار کریں گے آپ تو وہ ابو جہل کا مکان آئے گا، مکان نہیں ہے، اس کے حساب سے وہاں پر اب بیت الخلا بنا دیا گیا ہے، باضابطہ اس کا جو مکان تھا نا وہاں پہ لیٹنگ خانہ بنا دیا گیا۔ اس کے پیچھے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان کا وہ حصہ تھا جس میں نبی کی برات باقادت ہوئی تھی، تو وہ جگہ ہے۔ تو اب اس اعتبار سے یہ کعبہ اس طرف جھکا تھا جس طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برات باقادت ہوئی تھی۔ اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں اس پورے واقعے کو لکھ ڈالا، وہ کہتے ہیں جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی اس بموں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ یہ کعبہ اس طرف جھکا تھا، عبد المطلب نے اس کا مشاہدہ کیا تھا، اور جب عبد المطلب کو یہ خبر دی گئی کہ آپ کا ہونے والا پوتا مختون شدہ ہے، نابریدہ ہے، تو اس وقت بھی آپ نے حیرت کا اظہار فرمایا تھا اور یہ کہا تھا کہ میرے بیٹے کی عظیم شان ہونے والی ہے۔ اب ایک روایت اور یہ ہے کہ ایک یہودی جو برسوں سے مکہ میں مقیم تھا اس بات کے انتظار میں کہ نبی آخر الزماں کی ولادت ہوگی اور ہم ان سے ملاقات کریں گے۔ جس رات نبی کی ولادت، جس صبح کو ولادت ہوتی ہے اس صبح کو دین کے اجالے میں وہ یہودی حرم کعبہ میں پہنچتا ہے جہاں رؤسائے قریش بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں جا کر وہ بولتا ہے کہ کیا آج تمہارے گھروں میں کسی کے وہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جس کی پشت پر بالوں کا ایک گچھا ہے، یعنی مہر ختم نبوت ہے۔ اور تو سبوں نے لا علمی کا اظہار کیا، اس نے کہا کہ نہیں، آپ جاؤ اور جا کر پتہ کرو کسی کے گھر ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جس کی پشت پر مہر ختم نبوت بالوں کا ایک گچھا ہے تو پھر مجھے بتاؤ۔ لوگ گئے، پھر واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے گھروں میں سے تو نہیں، کسی کے وہاں تو نہیں، لیکن عبد المطلب کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے جس کی پشت پر جو ہے بال کا ایک چھوٹا سا گچھا ہے۔ کہا تو پھر مجھے لے کر کے چلو۔ پھر وہ یہودی چلا ساتھ میں، یہ رؤسائے قریش چلے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پہنچے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر انہیں دکھایا گیا اور اس نے اپنے اس حصے سے کپڑے کو ہٹایا تو بالوں کا ایک چھوٹا سا گچھا دیکھا، اور جو ہی دیکھا نا وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب اسے ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا، بڑے شوق سے آئے تھے لیکن بے ہوش ہو کر گر جانے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ آج نبوت بنی اسرائیل سے ختم کر دی گئی، اور اے قریشیو تمہیں مبارکباد ہے کہ یہ آخری نبی تمہارے وہاں پیدا ہوا اور اس کے ذریعے سے پوری کائنات میں تمہاری شہرتیں پھیلتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس نے ایسی باتیں کیوں کی تھی؟ کیونکہ اس نے اپنی کتاب کے اندر پڑھا تھا کہ نبی آخر الزماں پیدا ہوں گے، ان کی یہ صفات ہوگی، ان کی یہ علامت ہوگی، اور اس نے اس علامت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دیکھا۔ اب ایک روایت یہ کہ حضرت الشفاء ہیں جو عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں پہلی خاتون تھی جو وہاں ولادت نبی کے وقت وہاں موجود تھی، تو میں نے یہ دیکھا کہ جب نبی کی ولادت ہوئی تو ایک اندھیرا چھایا، میرے بدن پہ کپ کپی تاری ہو گئی، پھر اجالا آتا ہے، پھر آواز آتی ہے تم محمد کو کہاں لے کر کے گئے تھے؟ جواب آتا ہے محمد کو مغرب کی طرف لے کر کے گئے تھے۔ پھر آپ فرماتی ہیں کہ حالت بالکل معتدل ہو گئی، تھوڑی دیر کے بعد ایک اندھیرا چھاتا ہے، پھر کپکپی طاری ہوتی ہے، پھر جو ہے آواز آتی ہے کہ اب تم محمد کو کہاں لے کر کے گئے تھے؟ جواب آتا ہے کہ اب محمد کو مغرب سے مشرق کی طرف لے کر گیا تھا، یعنی پورب کی طرف۔ یہ مشرق و مغرب کی طرف پیدائش کے وقت نبی کا سیر کرایا جانا یہ کیوں تھا؟ علماء نے اس کا جواب دیا، یہ اس لیے سیر کرایا گیا تاکہ کائنات کے مشرق و مغرب کے چپے چپے کو اس بات کا علم ہو جائے کہ آج اس امت کا نبی پیدا ہو چکا ہے، اور نبی کے دائرے نبوت جہاں جہاں تک پھیلنی تھی وہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ہی جو ہے انہیں دورہ کرایا جا رہا ہے۔ یہ اس طرح کے بہت ساری چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باصادت کے وقت جو ہے رونما ہوئی، اور اس چیز کا ساری چیزوں کا ذکر جو ہے سیرت کی کتابوں کے اندر جو ہے موجود ہے۔ ایک چیز اور جو امام جلال الدین سیوطی نے لکھا، بلکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا کہ اس سال جتنی بھی عورتوں نے مکہ میں جنم دیا اولاد کو، سب کے گھر بیٹا پیدا ہوا، کسی کے گھر بیٹی پیدا نہیں ہوئی۔ یہ نبی کی ولادت کا صدقہ ملا۔
یہ نبی کی ولادت کا صدقہ اللہ نے عطا فرمایا کہ سبوں کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، کسی کے گھر میں کوئی بیٹی پیدا نہیں ہوئی۔ تو اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت یہ شان بقیہ جو ہے کیسر و کسریٰ کے ایوان کے اندر جو ہے زلزلہ کا پیدا ہو جانا، اس کے 12 کنگوروں کا گر جانا، اس کے آتش کدا کا بجھ جانا، خانہ کعبہ کے بتوں کا سرنگوں ہو جانا، یہ ساری چیزوں کا ذکر جو ہے سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو سب سے پہلے ان کی والدہ نے جو دودھ پلایا، اس کے بعد پھر دائیوں کی باری آئی، ام ایمن بھی تھی جن کو دودھ پلانے کا شرف حاصل تھا، اور ان ساری خواتین میں سب سے زیادہ دودھ پلانے کا شرف جس عورت کو حاصل ہوا وہ حضرت حلیمہ سعدیہ تھی، اور اس دودھ پلانے کی برکت ان کے اوپر اتنی بڑی ظاہر ہوئی کہ اللہ نے انہیں ایمان کی توفیق بھی عطا فرما دیا، انہیں بھی اور ان کے شوہر کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما دی۔ تو یہ ان ساری خواتین میں سب سے زیادہ جن عورتوں کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے نبی کو دودھ پلایا، ان ساری عورتوں میں یہ حلیمہ سعدیہ کا حصہ سب سے زیادہ آیا کرتا ہے۔ انہیں دودھ پلانے والیوں میں ایک شعیبہ بھی تھی جو ابو لہب کی باندی تھی، اور اس نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ یہ بخاری شریف کے اندر متعدد جگہوں پر یہ روایت مذکور ہے کہ شعیبہ نے جب بشارت دی تھی ابو لہب کو تو اس نے اشارہ کر کے اسے آزاد کر دیا تھا، کیونکہ اس کی باندھی تھی۔ اب اس کا صلہ اللہ نے یہ عطا فرمایا کہ ابو لہب تو بالکل قرآنی حکم کے اعتبار سے بے ایمان ہے، اس میں تو کوئی شک ہے نہیں، اس کی مذمت میں پورا سورہ نازل ہوا ہے، تبت یدا ابی لہب پورا سورہ پڑھ لیجئے، اس کی اور اس کی بیوی کی مذمت میں ہی پورا سورہ جو ہے نازل ہوا ہے۔ تو وہ تو یقینی ہے کہ بے ایمانی کی حالت میں مرا، اس کی ایمان کی کوئی امید بھی نہیں تھی، اور یہ کنفرم ہو گیا اس کی موت کے بعد کہ وہ کیا ہے، کفر کی حالت میں مرا۔ لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا تو اس سے پوچھا کہ تمہاری کیا حالت ہے؟ اس نے کہا بہت بری حالت پہ ہو، البتہ دوشنبہ کے دن مجھے کچھ پانی میسر ہو جایا کرتا ہے، اور اس نے اپنی انگلیوں کی طرف اشارہ کیا کہ اس کے ذریعے سے مجھے پانی میسر ہو جایا کرتا ہے۔ اب یہ بخاری شریف کے اندر کئی جگہوں پہ روایت موجود ہے، اور سیرت کی کتابوں کے اندر جن محدثین نے جن سیرت نگاروں نے اپنی کتابوں کے اندر سیرت کی کتاب کے اندر اس روایت کو نقل کیا، وہ ایک بات اور بھی لکھتے ہیں کہ یہ کافر تھا جس کی ماں کی موت کفر کی حالت میں ہوئی تھی، اس نے اپنے بھتیجے محمد کی پیدائش کی خوشخبری سنانے پر اپنی باندی کو آزاد کیا، تو اللہ نے یہ انعام عطا فرمایا کہ اسے ہر دوشنبہ کو پانی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اگر ایک صاحب ایمان نبی کے ولادت باسعادت پر اپنی وسعت کے اعتبار سے خوشی کا انعقاد کرے، صدقہ کرے، خیرات کرے، تو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ اس کو بھی بہتر سے بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ اس لیے ابن جوزی نے ایک بات لکھی ہے اس میلاد النبی کے حوالے سے کہ اس میلاد النبی کے انعقاد کرنے کا ادنا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو شخص اس کا انعقاد کرتا ہے تو سال بھر تک اپنے گھروں کے اندر خوشحالی کا احساس کرتا ہے۔ ابن جوزی بہت بڑے محدث تھے، بڑی تنقیدیں کیا کرتے تھے حدیث کے اندر، تو انہوں نے اس چیز کو نقل کیا۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے حوالے سے میں نے چھوٹی سی بات عرض کی۔ اب اس پر بحث بیکار ہے کہ صحابہ نے ایسا کیوں نہیں کیا، فلاں نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں کہ نبی کا ذکر کسی زمانے میں برا نہیں تھا، مگر جو معاشرہ تھا، جو تہذیب تھی، جو تمدن تھا، اس تہذیب اور تمدن کے اعتبار سے ہر دور میں نبی کے ذکر کی مجلسیں منعقد ہوتی رہی۔ تو صحابہ کرام نے مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، بلکہ نبی نے تو خود اپنا ذکر فرمایا۔ ممبر پہ آپ تشریف لے گئے، اس کے بعد کہا کہ میں ابراہیم کی جو ہے دعا ہوں، حضرت عیسیٰ کی جو ہے بشارت ہوں، اور میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جب ماں نے حالت حمل میں مجھے دیکھا تھا۔ وہ خواب سے اشارہ وہی تھا جس کو میں نے پہلے ہی بیان کیا، اس نور کو بھی دیکھا آپ نے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت سنائی تھی، یاتی من بعد رسول، میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام کیا ہوگا، احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا، تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، تو نبی نے تو خود اپنی حقیقت کو بیان فرمایا۔ اب دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی نے اپنے مولود کو بیان فرما دیا۔ تو اس طرح سے ذکر ہر دور میں ہوتا رہا نبی کا، صورتیں بدلتی رہی، شکل بدلتی رہی، لیکن ذکر تو ہر دور میں موجود رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کیوں نبی کا ذکر ہر دور میں موجود رہا اور کیوں ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا، اس لیے کہ رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ تو رب ذکر کو بلند کرنا چاہتا ہے، ہم اور آپ اگر گھٹانا چاہتے ہیں تو محرومی تو ہماری ہے، نہ کہ
नबी के जिक्र के से रोक करके कामयाबी हमें कभी मैसर हो सकती है। इसलिए हमें उनके जिक्र का इनेकाद होना करना चाहिए, और नहीं तो अब कोई ज़रूरी नहीं कि लाइट हो सारा कुछ हो तभी नबी का जिक्र होगा। 2 4 5 जहाँ बैठ गए नबी का जिक्र हो गया। नबी जब मस्जिद के अंदर गए सहाबा जिक्र कर रहे थे, अल्लाह ने आदम को जो है सफ़ी बनाया, अल्लाह ने जो मूसा को कलीम बनाया, अल्लाह ने जो है इब्राहिम को अपना खलील बनाया। इस तरह से वो जिक्र करते चले जा रहे थे। ईसा को रूहुल्लाह बना दिया। ये सारा कुछ नबी ने सुन लिया उनकी बातें, तो आपने फरमाया कि मैंने तुम्हारी बातें सुन ली। ये सच है कि अल्लाह ने आदम को अपना सफ़ी बनाया, ये सच है कि अल्लाह ने इब्राहिम को खलील बनाया, ये सच है कि अल्लाह ने मूसा को कलीम बनाया, ये सच है कि अल्लाह ने ईसा को रूहुल्लाह बनाया। लेकिन उसके बाद आगे नबी ने फरमाया आना हबीबुल्लाह वला फक्र अली। ये अगर मूसा कलीमुल्लाह है, इब्राहिम खलीलुल्लाह है, हजरत ईसा रूहुल्लाह है, आना हबीबुल्लाह है, तो मैं अल्लाह का हबीब हूँ और इसमें मुझे कोई फक्र हासिल नहीं। ये नबी ने खुद चीज को बयान फरमाया। तो वो सहाबा जो थे वो क्या कर रहे थे? नबी का जिक्र कर रहे थे। तो इस तौर पे भी जिक्र मुनक्किद किया जा सकता है। जहाँ 5 7 हो गए, भाई महबूब का जिक्र छेड़ना हो तो उसके लिए सारे असबाब को फराहम करना कोई जरूरी है। जब जब नबी की मोहब्बत में दिल में आए तब तक बैठ के हम किसी से जिक्र कर सकते हैं।